تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم قربانیاں رہیں گی شروع سے لے کے آخری تک، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک کا احسان اتار دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے گا۔ غار ثور میں حضور تشریف لے گئے، بہت بڑی نیکی تھی، حضرت عمر فخر فرماتے تھے، اور حضرت ابوبکر کی صاحبزادی رسول اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ امی جان، آپ کے والد کی ایک نیکی غار ثور کی مجھے مل جائے اور وہ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لے، کتنی؟ پوری زندگی کی تمام نیکیاں لے لے تو میں سمجھوں گا کہ میں فائدے میں رہا، میں فائدے میں رہا۔ صدیق اکبر غار ثور صاف کرنے کے لیے پہلے داخل ہوئے تھے، پھر حضور ویسے پورے ہجرت کا معاملہ اٹھا کے دیکھیں، حضور آگے آگے دکھائی دیتے، جب غار ثور میں داخل ہوئے تاکہ گھر کی صفائی ہو جائے، ادب کا تقاضا یہی تھا۔ جب صفائی ہو گئی پھر حضور کو بلایا، اور جب حضور کا وصال ہوا تو حضور پہلے تشریف لے گئے، حضور پہلے تشریف لے گئے۔ وہ روایت ادخلوا الحبیب الی الحبیب، جب صدیق اکبر کا وصال ہوا فرمایا اجازت طلب کرنا، جب اجازت طلب کی گئی تو رسول کا دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ یہاں غار ثور میں حضرت ابوبکر داخل ہوئے تھے، فرمایا تھا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، وہاں حضور اپنے روضہ انور میں تشریف لے گئے اور پھر اپنے یار کو بلایا کہ اندر آئے۔ یہ تھی معیت، اور حضور نے فرمایا کل بروز قیامت جب میں اٹھوں گا، رسول اللہ سب سے پہلے اپنی قبر انور سے اٹھائی جائے گی، حضور نے فرمایا جب میں اٹھوں گا تو میرے ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ کسی کو ملے گی ایسی معیت؟ کسی کے نصیب میں نہیں۔ بہرحال صحابہ، سارے صحابہ اگر الگ الگ خواص کے مطابق دیکھیں تو سب کی اپنی کوالٹیز ہے، سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہے، اور سارے صحابہ کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم کسی کی ذات میں کسی کے اس میں عیب نہیں نکال سکتے۔ ان کے جنتی ہونے کی سرٹیفیکیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لہذا کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح کا فتنہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص امت مسلمہ میں درار ڈال رہا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے، امت مسلمہ میں درار ڈال رہا ہے۔ وہ فیصلہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، ظاہر فیصلہ تو جو ہے قرآن کا تھا، فیصلہ اسلام کا تھا۔ حضرت اسامہ یہ حضور کے جو غلام تھے، حضرت زید کے صاحبزادے تھے، ینگ تھے، نوجوان تھے، اور ادھر لشکر جرار مسلمہ کذاب کا ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، بلکہ شاید لاکھوں تک پہنچ چکا تھا۔ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس نوجوان کو وہاں پر جو ہے مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے۔ صحابہ نے سوچا، اجلہ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور نے جو ہے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا، ابو جتھا بڑا ہو گیا ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کسی اور کو امیر بنائیں۔ حضور کو رسول اللہ سے اتنی عقیدت و محبت تھی، فرمایا میرے رسول جو فیصلہ اپنی زندگی میں کر گئے تھے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا، اور بالکل ایمانی قوت کے ساتھ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کی گئی، اور اس میں 700 کے قریب اجلہ صحابہ اکرام حفاظ اتنی بڑی قربانی دی تھی، انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ اسی طرح کا فیصلہ آج کرنے کی ضرورت ہے کشمیر کے معاملات میں، اسی طرح کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے فلسطین کے معاملات میں۔ اگر آج بھی ہمارے لیڈروں کے اندر، ہماری قیادتوں کے اندر وہ ایمانی قوت پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کفر ہمیشہ لرزہ پر اندام رہا ہے، لیکن مسلمانوں میں اسی طرح کے عقائد، اسی طرح کی تفرقہ بازی، اسی طرح کی تقسیم نے مسلمانوں کو انتہائی کمزور کر دیا، اور آج ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ملتی جو متفقہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو کر آواز اٹھائے۔ کچھ لوگ تیار ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ وقت ضرور آئے گا، لیکن وہ جان لیں کہ وہ اس طرح کے معاملات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمانی قوت والا فیصلہ کریں گے تو مسلمان فتح پائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب تک قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک تم مومن ہو، پکے مومن ہو، تم مغلوب نہیں ہو سکتے۔
تم ہمیشہ غالب رہو گے، لیکن ایمانی قوت کمزور ہوگی تو تم ہمیشہ پھر مغلوب ہوتے چلے جاؤ۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، یہ ہمارے ستارے ہیں۔ قرآن نے ان کو، رسول اللہ نے ان کو اسٹارز بنایا کہ یہ اسٹارز ہیں۔ فَمَنِ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ اسٹارز ہیں، ان کو آئیڈیل بناؤ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صحابیت کو، ان کی عظمت کو سمجھنے کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔